آؤ میاں، ناشتے یا کھانے پر رنگ رنگ کے لوگ نہ ہوں تو کھانے ناشتے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تایا نے آستینیں الٹتے ہوئے کہا اور دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے۔ بھئی ہمیں تو بچپن سے ایسی عادت پڑی ہے کہ بڑھاپے تک نہیں گئی۔ اللہ بخشے ہماری دادی کو 3 رنگ کا منہ تھا ان کا، ادھر ہماری اماں بیٹھی اور ادھر ان کے چہرے پہ رنگ گہرے ہوئے۔ دادا نے تو کبھی انہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا، انہی کی تقریر میں ہم بھی نگاہیں چرائے رہتے تھے۔ بس دادی ہی کی آنکھیں تھیں کہ سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں۔ پٹیالہ جیل میں اگر انہیں چوکیدار بنا دیا جاتا تو حکام کو اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ بجلی کا اتنا خرچہ ہوتا۔ چپ ہو کر ناشتہ کیجیے، تائی نے پہلو بدل کر کہا۔ بیوی، یہ ایک زبان ہی تو رہ گئی ہے چٹخارے کے لیے، اب کھانوں میں تو وہ تیکھا پن رہا نہیں کہ عادت پوری ہو سکے۔ اچھا بس، وہ پھنکاری۔ میں تایا کی بزلہ سنجی پر منہ دبائے ہنس رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں چچی سے اللہ واسطے کا بیر ہے، ان کی ہر بات کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ وہ بھی خوب سمجھدار تھیں، اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان کا ہدف کون ہے۔ نوالے ایسے توڑ رہی تھی جیسے کسی کی گردن توڑ رہی ہوں۔ اماں اور پھپھی گردن ڈالے چپ چاپ ناشتے میں مصروف تھیں، جیسے کچھ سمجھی ہی نہ ہو یا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بڑے بھائی، اچانک چچا بول اٹھے۔ جی چھوٹے بھائی۔ تایا نے لہسن کی چٹنی کے نوالے لگاتے ہوئے سر اٹھایا۔ اختری کی چھوٹی بہن ہے نا؟ ہاں شاید ہیں تو۔ تایا نے ان کی بات کاٹ کر کہا، خیریت سے تو ہیں؟ نہیں، ان کے پھیپھڑوں میں پانی اتر آیا ہے، چچی نے مظلوم لہجے میں کہا۔ دیدوں کا پانی؟ وہ دھیرے سے چونک کر بولے۔ بڑے بھائی، ہر وقت کا مذاق بھلا نہیں لگتا، اختری بہت دل گرفتہ ہیں، مصطفی کا میاں محکمہ آباد کاری میں ملازم ہیں، وہ دہلی میں رہتے ہیں، میں اور اختری کچھ روز کے لیے دہلی جانا چاہتے ہیں۔ ان کا لہجہ بڑا ہی نرم تھا۔ بسم اللہ، چلے جاؤ، بھلا اس قدر تردد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مجھے اور دلہن کو بھی جانا چاہیے، تائی بول اٹھی۔ چچی کے ماتھے پر پڑی تیوریوں کے بل صاف ہو چکے تھے، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اور ناک کی پھنگ لال ہو گئی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلوں میں ناک سنکی۔ تایا نے جبڑے بھینچ کر انہیں دیکھا، پھر جو ہی چچی کی نگاہ اٹھی وہ فوراً چہرے کے تاثرات بدل کر بولے، ارے بھائی جانا تو چاہیے، لیکن یہ گھر کی ساری عورتیں یکدم کیوں غائب ہو گئیں تو بچیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں بھابھی دلہن، یوں سب کا جانا تو ٹھیک نہیں ہے، اماں بول اٹھی۔ آپ اختری کے ساتھ چلی جائیے، پھر جب آپ آ جائیں گی تب میں آؤں گی۔ پھر دہلی جانے کا پروگرام بننے لگا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ خورشید چاچا کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں انہیں لیے ہوئے بیٹھک میں چلا آیا۔ اماں نے سویرے ہی بیٹھک کی جھاڑ پونچھ کروا دی تھی۔ خورشید چاچا پیسہ لے کر آئے تھے، میں خوش ہو گیا۔ میاں چھوٹے مرزا، حویلی سے آئے ہوئے کئے روز ہو گئے آپ کو؟ 4-5 روز ہو گئے خورشید چاچا، کیوں خیریت تو ہے؟ کیا آپ امروہہ گئے تھے؟ ہاں، میرے بھتیجے کے ہاں بیٹا ہوا تھا، تب گیا تھا۔ ہمایوں بیگ نام کی کوئی صاحب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے یہاں کا پتہ دیا ہے، اور وہ رمزو بابا کی بیوی بھی وفات پا گئی ہیں۔ ہیں؟ میں اچھل پڑا، وہ تو اچھی بھلی تھی، لڈن کہاں ہے؟ ہاں تھی تو اچھی بھلی، ابھی رمزو بابا کا 10واں بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک ہی ایک روز گر کر پٹ سے مر گئی۔ لڈن کہتا ہے خوف سے موت آ گئی۔ خوف سے؟ کیا مطلب؟ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں، عجیب عجیب سی باتیں کر رہا تھا، شاید دماغ قابو میں نہیں رہا۔ آپ بتائیے، کوئی مکان دیکھا آپ نے؟ جی نہیں خورشید چاچا، اب دیکھوں گا۔ میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ ایک ہندو ساہوکار کا مکان ہے یہاں پر، وہ بیچنا چاہتا ہے، رقم بھی زیادہ نہیں مانگتا، اگر چاہے تو میں دکھا دوں۔ انہوں نے مجھے رقعہ لکھ دیا ہے، اس کا بھتیجا یہاں رہتا ہے، وہ گھر دکھا دے گا۔ ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ میں کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا، نامعلوم کیوں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ لڈن کے اکیلے رہ جانے کا صدمہ بھی کم نہ تھا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ وہ اب امروہہ جائیں تو لڈن کو یہاں میرے پاس بھیج دیں۔ خدا جانے کیوں میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے گھر کی ویرانی کا سبب میں ہوں، اس لیے کہ رمزو بابا کا قتل میرے پردادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس کی اماں کی موت کا سبب بھی جاننا چاہتا تھا۔ خورشید چاچا ایک روز رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے میں نے شام میں گھر دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر اماں نے خورشید چاچا سے حساب کتاب لیا، کچھ ہدایات دیں، میں اس دوران میں لڈن ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اماں بھی لڈن کی ماں کی موت کا سن کر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ لڈن کی ماں نے اماں کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے اسی دوپہر کو تایا کو مشورہ دیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے، مگر انہوں نے کہہ دیا، میاں یہاں سے دور ہوا تو سمجھو ہمارے لیے بیکار ہے، لڑکیوں کا ساتھ ہے، یہاں سے قریب ہونا چاہیے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی،
وہ تمام روز میں نے گھر میں گزارا۔ تائی، چچی اور چچا دہلی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے گیا۔ واپسی پر میں نے سوچا کہ شرف الدین کے پاس ہو لوں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ دل شگفتہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ دل کو دلاسا دیتا ہوا واپس گھر چلا آیا۔ خورشید چاچا اور تایا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مکان کے بارے میں اماں کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ آئیں، اگر پسند آ گیا تو وہ بھی دیکھ لیں گی۔ سر شام ہی میں تایا اور خورشید چاچا مکان دیکھنے چل پڑے۔ یہ مکان یہاں سے زیادہ دور نہ تھا۔ اچھا بڑا مکان تھا۔ پہلی منزل پر 3 کمرے تھے اور نیچے بہت بڑے دالان کے علاوہ 5 بڑے بڑے کمرے تھے۔ اس مکان میں داخل ہو کر نامعلوم کیوں مجھے اپنی حویلی کا سا احساس ہوا۔ شاید اس لیے کہ وہاں پر بھی پہلی منزل کی سیڑھیاں ایک بڑے برآمدے کو عبور کرنے کے بعد کھلے اور کچے صحن میں سے اوپر جاتی تھیں۔ باورچی خانہ اور غسل خانہ اوپر بھی تھا۔ مجھے مکان بہت پسند آیا۔ اونچی اونچی چھتیں تھیں اور کھلے روشن اور ہوادار کمرے۔ مجھے یقین تھا کہ اماں کو بھی یہ مکان پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ خورشید چاچا کو چھوڑ کر میں اور تایا گھر آ گئے۔ خورشید چاچا کو کہیں جانا تھا، پھر اس ساہوکار سے بھی بات کرنا تھی۔ انہوں نے رات کو گھر پہنچنے کا وعدہ کیا اور ہم سے الگ ہو گئے۔ تایا کو مکان بہت پسند آیا تھا۔ ہم نے اماں کو بتایا تو اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شرف الدین آیا تھا اور مغرب کے بعد آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ میں اور تایا کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ مجھے بڑی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اماں نے شام کو اٹھایا۔ میں نہا دھو کر چائے پی رہا تھا کہ شرف الدین کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں نے شرف الدین کو اپنے اور اماں کے فیصلے کے بارے میں بتایا اور مکان کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں ابھی سنہرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ تیار ہو گیا۔ چائے پیتے ہی ہم سبز گنبد والی مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر وہی فقیر مل گیا جس نے کل مجھ سے میرا نام پوچھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا اور بولا، جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ایسے میں شرف الدین نے حوصلہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سنہرے بابا کے حجرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پاگل ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اس روز تو پاگل نہیں تھا جب اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا۔ یار، تم اتنی لمبی زندگی کیسے گزارو گے؟ ایسے کئی بازیگر ملیں گے تمہیں۔ شرف الدین چپ ہو جاؤ، تم بعض اوقات بہت بے باک ہو جاتے ہو، مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ میں نے پسینے میں بھیگی ہتھیلیوں کو کرتے سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ہم حجرے کے قریب پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ کچھ برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں، ایک بڑی بھی قریب ہی بیٹھی کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر ایک موٹا سا سیٹھ ٹائپ کا آدمی چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا دیگیں کھلوا رہا تھا۔ شاید یہ لنگر کی دیگیں تھیں۔ بند دروازہ دیکھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ مجھ سے پہلے ہی شرف الدین نے آگے بڑھ کر اسی موٹے آدمی سے بابا کے بارے میں پوچھا۔ وہ آج ہمالیہ کی طرف چلے گئے ہیں، اب تو مہینے بھر بعد ہی لوٹیں گے۔ میں اور شرف الدین مایوس ہو گئے۔ وہ کیوں چلے گئے؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ اس لیے بیٹا کہ تم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آفت آنے والی ہے، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چند نادانوں کی وجہ سے وہ آفت آ کر رہتی ہے۔ ایسے میں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی، مگر خود تمہیں ہی اپنا احساس نہیں تو بھلا وہ کیا کرتے؟ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے مسجد جاتے ہوئے پہلی بار مجھے سنہرے بابا سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو بابا لوگوں کو آفت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ شرف الدین کے لہجے میں طنز تھا۔ ان بزرگ نے پہلے گھور کر شرف الدین کو دیکھا اور پھر فوراً ہی ان کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ نہیں، وہ وہاں اس آفت کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے وقت پر پہنچ جائیں۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ تم جوان ہو، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے نا واقف۔ یہ بچے ہیں، نہ عمر ہے، نہ علم، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ۔ ایسے میں بھلا بابا انہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مایوسی کفر ہے بیٹا، اور بدگمانی گناہ۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ دل پر جیسے منو بوجھ سا آ کر گرا۔ پچھتاوے کا احساس دل و دماغ پر بری طرح چھا گیا۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں جو فیصلہ کیا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے خدا پر بھروسہ کر لیا۔ اب تو بس اسی کی ذات تھی جو مجھے آفتوں سے بچا سکتی تھی۔ سنہرے بابا کے چلے جانے نے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ طبیعت گری گری سی لگنے لگی۔ شرف الدین نے میری کیفیت کو محسوس کر لیا
وقار الحسن، تمہیں یاد ہے نا کہ رقعے میں لکھا تھا کہ آج ہی سنہرے بابا سے مل لو ورنہ کسی بڑی مصیبت سے بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ اسی قسم کا کچھ مفہوم تھا، ہے نا؟ ہاں، کچھ ایسے ہی لکھا تھا، میں نے نڈھال سے لہجے میں جواب دیا۔ اور کچھ بھی نہ ہوا، رات سکون سے گزری، میں بھی کل رات تمہارے ساتھ تھا، خوب مزے سے سویا، اور غالباً تم نے بھی کوئی ایسی ویسی بات محسوس نہیں کی، اور پھر آج کا سارا دن بھی غالباً کسی انہونی بات کے بغیر ہی گزر گیا۔ کیوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ پھر تمہارے منہ پر 12 کیوں بجنے لگے؟ میری مانو تو اس سارے چکر کو ذہن سے نکال دو، جوان آدمی ہو یار، اور آنکھوں میں ابھی سے بڑھاپا اترا ہوا ہے، تم تو بہت جلدی مر جاؤ گے۔ اس کی ان تمام باتوں نے گہرا اثر دکھایا۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ رقعے کی تحریر سے تو لگتا تھا جیسے اگر میں اس رات نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب تک حالات نہ صرف قابو میں تھے بلکہ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ پھر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شرف الدین نے چچا کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ دہلی گئے ہیں۔ وہ یہ بات سن کر چونک اٹھا۔ وہ آج ہی چلے گئے اور آج ہی سنہرے بابا بھی چلے گئے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا مگر میں نے اس کا جملہ سن لیا۔ میں یوں انجان بن گیا جیسے میں نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم نے چچا سے پوچھا تھا کہ وہ کل رات اندھیری گلی میں کیا کر رہے تھے؟ اچانک وہ بولا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ میں جھنجھلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ چچا ہی تھے، اور پھر تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے کہ جو تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ وہ کسی چکر میں ہوں گے مگر انہیں اور سنہرے بابا کو تو نہ ملاؤ۔ سنہرے بابا دنیا داری میں نہیں ہے، یہ بات تم میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ میرا ارادہ تمہارے دل سے کسی بات کو نکالنے کا نہیں بلکہ تمہاری کھوپڑی میں چند کام کی باتیں ڈالنے کا ہے۔ شرف الدین، میں نے اچانک اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اچانک ہی یاد آیا تھا کہ میں نے اب تک اسے لڈن کی ماں کے بارے میں نہیں بتایا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ لڈن کی اماں؟ لڈن کی اماں کہاں ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مر گئیں۔ ہیں؟ وہ بھی اچھل پڑا۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یار، وہ تو بڑے کرارے مزاج کی خاتون تھیں، وہ خوف سے کیسے مر سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ معمولی قسم کا خوف تو انہیں نہیں مار سکتا، کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے خورشید چاچا سے کہا کہ وہ لڈن کو میرے پاس بھیج دے، وہ آئے گا تبھی اس ساری صورتحال کا پتہ چل سکتا ہے۔ یار، کیا درا تو تمہارے پردادا کا تھا، رمزو بابا خواہ ہی چکر میں آ گئے۔ اب انہوں نے ایسا تو کچھ نہ کیا ہوگا کہ گھر کا گھر مار دیا جائے، وہ بھی اتنے برسوں بعد۔ میری تو عقل خبت ہوتی جا رہی ہے۔ سچ پوچھو تو ان چکروں سے اب گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ جی چاہتا ہے سب کچھ بدل جائے، کچھ بھی نہ رہے اور میں بے فکری سے زندگی گزار دوں۔ ہم باتیں کرتے کرتے گھر تک پہنچ گئے۔ میرا خیال تھا کہ شاید شرف الدین آج اپنے گھر کی طرف چل پڑے گا اور مجھے شگفتہ کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ اسے دیکھے ہوئے کئی روز گزر گئے تھے۔ ان چند دنوں ہی میں مجھے اپنی محبت کی شدت کا احساس ہو گیا تھا۔ ان تمام چکروں کے باوجود کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب مجھے اس کا خیال نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھرے ستارے رہ رہ کر میری آنکھوں میں چمک اٹھتے تھے۔ میں نکاح کے روز کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی پورا ایک دن، ایک رات اور پورا آدھا دن پڑا تھا۔ پرسوں نکاح تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اماں زنان خانے میں شگفتہ کی اماں سے اور تایا مردان خانے میں شگفتہ کے ابا سے بات کریں گے۔ اس روز مجھے امید تھی کہ میں بھی اسے دیکھ سکوں گا۔ ایک ذرا سی آس تھی کہ شاید آج بھی اسے دیکھ سکوں، مگر وہ بھی کسی ستارے کی طرح ہی چمک کر بجھ چکی تھی۔ اچھا وقار الحسن، اب کل کا دن میں بہت مصروف رہوں گا۔ ابا ویسے ہی میرے غائب ہونے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، پوچھ رہے تھے کہ وہ صاحبزادے یہاں بھی اب موجود ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ تو امروہہ چلا گیا، نہ کہتا تو اب تک ڈھونڈ ڈانٹ کر تمہارے گھر تک پہنچ گئے ہوتے۔ اب غائب ہوتا ہوں اور پوچھتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ پھولوں کی لڑیوں کا آرڈر دینے گیا تھا، یا چچی نے رنگائی کے لیے کپڑے دیے تھے وہ پہنچا کر آ رہا ہوں۔ افراتفری اتنی ہے کہ تصدیق کر ہی نہیں پاتے۔ زنان خانے کی طرف سر اٹھا کر بھی چلے تو اماں درمیان میں آ کر ایسے گھورتی ہیں کہ گھنٹوں غسل خانے تک نہیں جا پاتے۔ میں ہنس پڑا۔ تمہارے ابا کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، تفتیشی افسر کے فرائض بہت عمدگی سے انجام دے سکتے ہیں۔ کاش میں ابا سے بڑا ہوتا تو بچپن ہی میں انہیں پولیس میں بھرتی کرا دیتا۔ اس نے سر آہ بھر کر کہا۔ چلو خیر، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم لوگ پرسوں آ رہے ہو نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے۔ پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ گھر میں کافی سناٹا تھا۔ چچی، چچا اور تائی کی غیر موجودگی سے گھر ویران ہو گیا تھا۔ پھوپھی اور بہنیں باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھیں۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور تایا خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پاس بلا لیا۔ میاں، اب ذرا سنجیدگی سے بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے۔ وہ واقعی سنجیدہ تھے۔ میں نے انہیں اپنے فیصلے اور اماں کے مشورے سے آگاہ کیا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، یعنی وہ حویلی نہیں بکے گی؟ آپ لوگ اس حویلی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں تایا؟ وہ ہماری پہچان ہے۔
وہ پہچان اس قدر بگڑ چکی ہے کہ… نہیں تایا، میں نے ان کی بات کاٹ دی، وہ پہچان نہیں بگڑی ہے۔ اگر لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط تاثر ہے بھی تو میں تہیہ کر چکا ہوں کہ اس تاثر کو بدل ڈالوں گا۔ آپ یہ تو سوچئے کہ اس حویلی کے بک جانے سے شکنتلا ہمارا پیچھا تو نہیں چھوڑ دے گی۔ کیا آپ بڑی پھپھو اور ان کے شوہر کی موت بھول گئے؟ وہ تو دہرادون میں تھے، امروہہ میں تو نہیں تھے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ امروہہ ہمارا آبائی شہر ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو، کہیں دشواری محسوس کرو تو مشورہ ضرور کر لینا۔ اب اللہ کا نام لے کر مکان کا سودا کر لو، باقی جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، انہوں نے کہا اور تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گئے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں کیا ہے، نہ مجھے یہ گمان تھا کہ کسی کا مقدر اس قدر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ میں کاتب تقدیر کا قائل تھا اور ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جب تقدیر بدلنے لگتی ہے تو آدمی خود بخود ایسی تدابیر اختیار کرنے لگتا ہے کہ جو اسے وہیں لے جاتی ہیں جہاں کاتب تقدیر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے خیال میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا، مجھے اپنے عقل مند ہونے پر کوئی غرور نہ تھا، اس لیے میں نے سب سے مشورہ بھی کیا تھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر راضی تھا۔ شکنتلا کو سکون دینے کا وعدہ میں نے اپنے ضمیر کی خلش کی وجہ سے کیا تھا اور میرے خیال میں یہ میری نیکی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے غلط کام کر کے اپنی تقدیر کو تباہی کی طرف موڑ دیا تھا۔ آنے والے وقت کے قدموں کی آہٹ اتنی سبک تھی کہ اندازہ کر لینا کہ وہ اپنے جلو میں کیسی قیامتیں سمیٹے ہوئے ہے ممکن ہی نہ تھا۔ گزشتہ حالات اور معاملات کی وجہ سے جو گرہیں ذہن میں پڑ چکی تھیں وہ آئندہ لائحہ عمل طے کرتے ہوئے کھل گئی تھیں۔ طبیعت کی بے چینی اور بوجھل پن کم ہو گیا تھا، اس لیے میں دوسری طرح سوچنے لگا تھا۔ اب گھر بار کے متعلق سوچتا تھا، شگفتہ کے بارے میں سوچتا تھا یا اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں۔ اسی رات خورشید چاچا سودا پکا کر آئے۔ میں نے اگلے روز کچہری جا کر قانونی کارروائی پوری کی۔ تایا میرے ساتھ تھے۔ اس ساہوکار سے اس روز میری پہلی ملاقات تھی۔ وہ ساہوکار ہونے کے باوجود سادھو لگ رہا تھا۔ اس کے بدن پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اندر دھسی ہوئی آنکھیں انتہائی چمکدار اور سرخ تھیں۔ اس نے جوگیا رنگ کی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے منڈے ہوئے سر کی پچھلی جانب گدی سے کچھ اوپر چٹیاں لٹک رہی تھی۔ گلے میں کچھ مالائیں پڑی تھیں۔ ایسی مالائیں میں نے پنڈتوں، تانترکوں اور جادو منتر کرنے والوں کے گلوں میں دیکھی تھیں۔ نیپال کے پہاڑوں میں پیدا ہونے والے ایک مشہور درخت کے پھلوں سے نکلنے والے اس بیج کو لوگ جادو منتر کا توڑ سمجھ کر پہنتے تھے۔ اس کے پیروں میں کھڑاویں تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بے جان چہرے پر انتہائی جاندار اور بے چین آنکھیں لگا دی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ یہ شخص سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا، سر پر سفید پگڑی تھی، وہی ہر کام میں آگے آگے تھا۔ وہ سادھو نما ساہوکار تو کچہری میں ایک لمبی رات دائری میں بڑی بینچ پر بیٹھ گیا تھا، جہاں اس کے دستخط کی ضرورت پڑتی اس کے ساتھ والا آدمی یا تو اسے بلا لیتا اور کبھی اس کے پاس کاغذ لے جا کر دستخط لے لیتا تھا۔ ہم 3 بجے کچہری سے فارغ ہوئے۔ خورشید چاچا بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ کاغذات مکمل ہو جانے کے بعد وہ خورشید چاچا نے مجھے مبارکباد دی۔ تایا نے پیٹھ تھپکی۔ میں مسکرا رہا تھا، تایا اور خورشید چاچا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ سادھو نما شخص اور اس کا ساتھی میرے قریب آئے۔ اب ہم چلتے ہیں، سفید دھوتی والے شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم سے کہا۔ اس کے برابر ہی میں سادھو نما شخص کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے نمسکار کا جواب دیا اور اسی لمحے میری نگاہ سادھو کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، کوئی ایسا تاثر جو میرے دماغ میں کیڑوں کی طرح رینگ گیا۔ ان آنکھوں کی ساری بے چینی جیسے میرے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی جو میں نے اپنے رگ و پے میں محسوس کی۔ اس شخص نے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر پلٹ گیا، مگر میں مبہوت سا ویسے ہی کھڑا رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی آنکھیں میرے دماغ میں چھوڑ گیا ہو۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔